اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح خدا عزیز و حکیم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والوں کی طرف وہی بھیجتا رہتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور وہی خدا بزرگ و برتر ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت سے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں اور ملائکہ بھی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا ہی وہ ہے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنا لیے ہیں، اللہ ان سب کے حالات کا نگران ہے اور پیغمبر آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں اور اس دن سے ڈرائیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالمین کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے لیے سرپرست بنائے ہیں جبکہ وہی سب کا سرپرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو گے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہی میرا پروردگار ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعہ دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سب کی سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی تمام کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح کو کی ہے اور جس کی وحی پیغمبر تمہاری طرف بھی کی ہے اور جس کی نصیحت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے۔ مشرکین کو وہ بات سخت گراں گزرتی ہے جس کی تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور ان لوگوں نے آپس میں تفرقہ اسی وقت پیدا کیا ہے جب ان کے پاس علم آ چکا تھا اور یہ صرف آپس کی دشمنی کی بنا پر تھا۔ اور اگر پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے ایک مدت کے لیے طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کی طرف سے سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا آپ اسی کے لیے دعوت دیں اور اس طرح استقامت سے کام لیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں اور یہ کہیں کہ میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل بالکل محمل اور لغو ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریبی ہو۔ اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے، ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوف زدہ ہی رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال برحق ہے۔ ہوشیار کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو بھی چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اسی میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
کیا ان کے لیے ایسے شرکا بھی ہیں جنہوں نے دین کے وہ راستے مقرر کیے ہیں جن کی خدا نے اجازت بھی نہیں دی ہے، اور اگر فیصلہ کے دن وعدہ نہ ہو گیا ہوتا تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ظالمین اپنے کرتوت کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، اور وہ ان پر بہرحال نازل ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ جنت کے باغات میں رہیں گے، اور ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے وہ خواہش مند ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فضل پروردگار ہے۔